So in the previous lecture, we discussed about the uh, Islamic revivalism, and by Islamic revivalism اس میں ہم نے پوری ڈیبیٹ کی کہ جہاں پر ہم نے اسلام کے ریوائول کے لیے جو کوششیں ہوئیں ہم نے اس کو بغور دیکھا، اور اس میں جو کیریکٹرسٹکس تھے ان کیریکٹرسٹکس کو بھی ہم نے غور سے دیکھا کہ وہ کیا کیا تھیں۔ اس میں سے ایک پوائنٹ جو تھا وہ ریشنلائزیشن تھا، اور ریشنلائزیشن سے مراد یہ تھا کہ آپ عقلی دلیل کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، آپ اسلام کو پڑھیں اور آپ اسلام کو دوبارہ سے تحقیق کر کے ایک جو منطق کے حساب سے ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو ریشنلائزیشن کے اندر ایک پوری پرسنالٹی تھی کہ جنہوں نے اسلام کو دیکھا اور اسلام کے ساتھ بات کی، ان میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے اسلام کو پورا ریشنل طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم چونکہ سر سید احمد خان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کم اور ان کی جو پولیٹیکل اور ایجوکیشنل سروسز ہیں ان کو زیادہ ہم کوشش کریں گے دیکھیں گے۔ سو ٹوڈیز ٹاپک ول بی سر سید احمد خان اینڈ مسلم نیشنلزم۔ اچھا، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک سر سید احمد خان لکھا ہوا ہے اور ایک مسلم نیشنلزم لکھا ہوا ہے۔ تو بیفور گوئنگ ٹو سر سید احمد خان اینڈ مسلم نیشنلزم، لیٹ می جسٹ گیو یو کانسیپٹ آف نیشنلزم کہ نیشنلزم ہوتا کیا ہے۔ اچھا، نیشنلزم itself is a noun، یہ ایک فینومینا، ایک کانسیپٹ کو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نیشنلزم از بیسیکلی اے ٹائپ آف کانسیپٹ۔ اب اس کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ نیشنلزم بیسیکلی ورڈ نکلا ہے نیشن سے، اور نیشن کا مطلب ہے قوم۔ سو ان اردو وی کال اٹ قوم، while in English it is called as nation. So what is basically a nation or a قوم؟ قوم ہوتی کیا ہے؟ قوم وہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا رہن سہن، جن کی زبان، جن کا کلچر اور جن کا آپس میں ملنا جلنا ایک طرح کا ہو، اس کو ہم قوم کہتے ہیں، اور وہ یہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوں، اس بات کو، اور وہ خود کو ایک قوم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں، تب وہ قوم کہلاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا نیشنلزم کی ہسٹری پہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، اور جو نیشنلزم کی ہسٹری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے جرمنی اور اٹلی سے۔ یہ 1864 ٹل 1867 اور اس سے پہلے جو 1800 کا جو ایرا ہے، اس میں پورا نیشنلزم کا ایک رائز ہوتا ہے، ایک پوری ایک موومنٹ ٹائپ آف نیشنلزم کی چلتی ہے۔ جرمنی جو آج کل آپ کو ایک ملک نظر آ رہا ہے، یہ پورا مطلب اٹس اے ون اسٹیٹ۔ 1800 کے دوران اور 1800 سے پہلے جرمنی ایک ملک نہیں تھا، اسی طرح سے اٹلی بھی ایک ملک نہیں تھا۔ جرمنی اور اٹلی جو تھے یہ مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، اور ان ساری ٹکڑوں کی جو کنفیڈریشن ہے وہ جرمن اسٹیٹ کہلاتی ہوتی تھی۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ اس جو ڈیوائیڈڈ جرمنی ہے اس کو یونیفائی کریں، اور یونیفائی کرنے کے بعد اس کو ایک ملک بنائیں۔ اب وہ چونکہ ڈیوائیڈڈ تھا اور ایک ملک بنانے کے لیے ایک پوری محنت درکار تھی، اور پوری کی پوری ایک سٹرگل اور ایک تحریک چلانی پڑنی تھی، تو اس لیے وہاں پر ایک شخص تھا، اس شخص کا نام ہے اوٹوون بسمارک، OTOVONBISMARK۔ سو یہ جو شخص تھا اوٹوون بسمارک، یہ وہاں کا جو ہے نا چانسلر، جس طرح سے یہاں پہ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہاں پہ چانسلر ہوتا ہے، تو وہ وہاں کا چانسلر بن گیا، اور اس نے پوری جرمنی کے اندر اس نے فرانس سے بھی جنگ کی، اس نے جو ہے وہ رشیا سے بھی جنگ کی، اور اس نے اس وقت ایک اٹلی تھی، اٹلی سے بھی جنگ کی، اور ایک اور ایمپائر اس وقت ہوتی تھی جرمنی کے آس پاس، اس کو کہتے ہیں آسٹرو ہنگیرین ایمپائر، تو اس کے ساتھ بھی جنگ کی۔ اس سارے ممالک کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد اس نے پوری جرمنی کو اتحاد اس کو متحد کر دیا، اور جرمنی جب یونائٹ ہو گئی تو جرمنی کے یونیفیکیشن کے بعد وہاں کے لوگوں میں خود کو جرمن کہلانا
خود کو جرمن ڈکلیئر کرنا، یہ ایک پورا ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ ایمرج ہوا وہاں سے. تو اٹلی میں بھی اسی طرح کا ہی یونیفیکیشن ہوئی آلموسٹ. تو ان دو ملکوں میں جب یونیفیکیشن ہوئی تو اس سارے ملک چونکہ ایک قوم کے بیس کے اوپر ایک ملک بن گیا نا. اٹلی بھی اٹالین قوم کے بنیاد کے اوپر ملک بن گیا، اور جرمنی جو تھا وہ بھی ایک قوم کے بنیاد کے اوپر ایک ملک بن گیا. جب ایک قوم کے بنیاد کے اوپر ایک ملک بن گیا، اس کو کہلا دیٹ واز کالڈ ایز ٹیریٹوریل نیشنلزم. when a state is based on a nation, when a state is formed on the basis of a nation, اس کو ہم ٹیریٹوریل نیشنلزم کہتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے بلوچستان ایک علاقہ ہے، وہاں کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور وہ خود کو بلوچستانی کہیں تو پھر یہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح سے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور اس کے اندر جس جگہ پر لوگ رہتے ہیں اور وہ خود کو کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو وہ پورا پاکستان ایک ٹیریٹوریل نیشنلزم کے اس پہ آ جاتا ہے. سو نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جرمنی سے یہ نیشنلزم کی ویو اٹھی، ایک پوری ویو تھی جو بعد میں یہ پوری ویو پوری دنیا میں پھیلی، اور ہر ملک نے پھر خود کو، فار ایگزامپل امریکہ ہے تو امریکنز کہلانے لگے، برطانیہ ہے تو انگلش کہلانے لگے، برٹنز کہلانے لگے، ہندوستان ہے تو ہندوستانی، یا انگلش میں انڈیا ہے تو انڈینز کہلانے لگے. تو اسی طرح سے ہر ملک جو زمین کا ٹکڑا ہوتا تھا اور وہاں کے اندر لوگ رہتے تھے، انہوں نے خود کو وہاں سے ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیا اور خود کو قوم کہلائے جانے لگے. سو ایک قوم کے بیس کے اوپر آہستہ آہستہ ملک بننے لگے. جب قوم کے بیس کے اوپر ملک بننے لگے تو اسی طرح سے ہندوستان کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے خود کو ہندوستانی کہنا شروع کر دیا. پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان کے جو لوگ تھے، فار ایگزامپل ہندوستان کے ایک کونے کا جو بندہ تھا وہ ہندوستان کے دوسرے کونے کے ساتھ اس کو پہلے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کونے میں کیا چل رہا ہے. لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں پر ہندوستانیت ایک قوم خود کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایک پوری کانسیپٹ کے طور پہ ایمرج ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے خود کو قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا گیا. اچھا، جب یہ نیشنلزم کا کانسیپٹ شروع ہوا، جس کو ہم اردو میں قومیت کہتے ہیں، قومیت کا ایک پورا ایک اورا بن گیا، تو ساتھ ہی ساتھ میں ایک نیا کانسیپٹ آنے لگا ہندوستان کے اندر، مسلم نیشنلزم. اچھا، اب مسلم نیشنلزم کیا ہے؟ پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جرمنی کے اندر، اٹلی کے اندر، باقی ممالک کے جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر لوگوں نے خود کو زمین کے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیا کہ ہم جرمنی میں رہتے ہیں سو وی آر جرمنس، ہم اٹلی میں رہتے ہیں سو وی آر اٹالینس. So, what did they do? They related themselves to a piece of land. They related themselves to a piece of territory that was called as territorial nationalism. But something different happened in India. Muslims in India, against the concept of territorial nationalism, they gave the concept of Muslim nationalism. کہ یعنی ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے. انہوں نے اپنی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ زمین نہیں رکھی، انہوں نے اپنی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ مذہب رکھا. یہاں پر ایک کانسیپٹ، یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹویسٹ آتا ہے، یہاں پر ایک چینج آتا ہے اس نیشنلزم کے کانسیپٹ کے اندر. سو مسلمانوں میں اب آپ دیکھیں پنجابی بھی ہیں، مسلمانوں میں پٹھان بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، ہزارہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ بنگالی بھی ہے، اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اقوام آپ کو ہندوستان کے اندر نظر آ جائیں گی جو کہ مسلمان ہیں. مراٹھی بھی آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، آپ کو کیرلا میں بھی مسلمان نظر آئیں گے، آپ کو اردو اسپیکرز بھی مسلمان نظر آتے ہیں، مسلمان وہ ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں. سو کہ مختلف ایتھنیسٹیز، مختلف قومیتوں کے لوگوں نے ہندوستان کے اندر خود کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیا اور خود کو مسلمانوں کے اسلام کے بیس پہ خود کو قوم کہلائے جانے لگا. اچھا،
اب یہ بیسک کانسیپٹ کس نے دیا؟ یہ سر سید نے دیا کہ مسلم نیشنلزم، کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک، اب مسلمان تو مطلب اس میں کوئی ایک یونیفائڈ چیز تو نہیں ہے نا، مسلمانوں میں بہت سے ہزاروں قسم کے لوگ ہیں، مختلف جن کاسٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، مختلف ایریاز سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن جب مذہب کے بیس کے اوپر ان کو قوم کہلائے جانے لگا، دیٹ از کالڈ ایز مسلم نیشنلزم. سو سر سید ارلی اسٹانس آن نیشنلزم. اب سر سید کا جو نیشنلزم کے اوپر اسٹانس ہے، ہم پہلے اس کو دیکھیں گے. سر سید کا جو انیشیل اسٹانس تھا نیشنلزم کے اوپر، وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے. ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں. اگر کوئی ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو وہ دلہن خوبصورت نہیں لگے گی، اور وہ دلہن کون ہے؟ ہندوستان. تو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جو ہندو اور مسلمان ہیں، یہ بیسیکلی آپس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کرتی ہے. تو سر سید کا یہ جو تھا ایک آئیڈیا تھا کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی قومی رہتے ہیں وہ ہندوستانی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ جین ہے، کوئی بھی ہے، اینی ون، وہ ہندوستانی ہے، وہ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں. لیکن ایک چینج آتا ہے اس کے اس کے ذہن میں اس قومیت کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ سوری میں پوائنٹس مس کر گیا. I'll get back to early stance on nationalism by سر سید. وہ یہ تھا کہ سر سید ہندوستان کے اندر جتنے بھی قوم تھے نا، وہ ایک قوم کنسیڈر کی جاتی تھی. اب جیسے کہ لکھا ہوا ہے، قوم meant for him both Hindus and Muslims. تو قوم سے مراد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے اس کے لیے، سر سید کے لیے. اچھا، اب سر سید کے ذہن میں شفٹ آنا شروع ہوا. وہ شفٹ یہ تھا کہ مسلمان کی جو ہیریٹیج ہے انڈیا کے اندر، 800 سال یہاں پر انہوں نے حکومت کی، اور وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں. 800 سال حکومت کرنے کے باوجود یہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فرق موجود ہے. وہ آپس میں مکمل طور پر اسیمیلیٹ نہیں کر پائے. ہندو مذہب الگ ہے، ہندو کے جو ورشپ کے طریقہ کار ہیں وہ الگ ہیں، ہندوؤں کا ٹیمپل الگ ہے، ہندوؤں کے رسم و رواج الگ ہیں، مسلمانوں کے رسم و رواج، مسلمانوں کی عبادات، مسلمانوں کی زبانیں، مسلمانوں کے طریقہ کار سب ڈفرینٹ ہیں. تو آفٹر even spending 800 to 1000 years together, they are still different. They don't look, there is very less commonality between them. So after spending these many years, they are still different. اچھا، ساتھ میں کہتا ہے چلو اسلام مذہب تو الگ ہے، ساتھ میں کلچر بھی الگ ہے. there is Indian culture and then there is Muslim culture. انڈین کلچر وہ کلچر ہے جو پورے ہندوستان کے اندر ہے، اور مسلم کلچر وہ ہے جو مسلمان اپنا خود جو ہے وہ اپنا کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں. مسلمانوں کا کلچر ہندوؤں کے کلچر سے ڈفرینٹ ہے. ہاں، لیکن چونکہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس کو ہم انڈین کلچر کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب انڈیا جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا تو نہیں ہے نا، انڈیا میں تو مسلمان بھی ہیں، انڈیا میں تو باقی لوگ بھی رہتے ہیں. تو اس میں جو مسلمانوں کا کلچر ہے وہ بھی ایک انڈین کلچر ہے، تو ہندوؤں کا جو کلچر ہے وہ بھی ایک انڈین کلچر ہے. سو ود ان ون کنٹری دیر آر ڈفرنٹ کلچرس. ہاؤ ایور ان سنگل کنٹری ہندوز اور مسلم کے جو کلچرز ہیں ان میں ڈفرینسز ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے کلچر میں ڈفرینٹ ہے، ان کے مختلف رسم و رواج ہیں، مسلمانوں کے مختلف رسم و رواج ہیں. اچھا، اب 1867 کے اندر 1867 کے اندر ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اردو ہندی کنٹروورسی. دیکھیں، زبان، جو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. فار ایگزامپل، ایک ہندو ہے وہ پنجابی ہے، اس کی زبان بھی پنجابی ہے. ایک مسلمان ہے وہ پنجابی ہے، اس کی بھی زبان پنجابی ہے.
ایک سکھ ہے وہ پنجابی ہے، اس کی زبان بھی پنجابی ہے. انسان کا مذہب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کا مذہب ہو سکتا ہے لیکن زبان کا مذہب نہیں ہو سکتا. تو جب زبان کا مذہب نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہندو بھی پنجابی بولے، سکھ بھی پنجابی بولے، مسلمان بھی پنجابی بولے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن 1867 کے اندر ایک ایشو ہوا، اور ایشو یہ ہوا کہ ہندوؤں نے کہا کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، وہ ہماری زبان نہیں ہے بنارس کے اندر، اور ہندی جو ہے یہ ہندوؤں کی زبان ہے، یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. حالانکہ بہت سے مسلمان تھے جو ہندی بولتے تھے، اور بہت سے ہندو تھے جو اردو بولتے تھے، لیکن چونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا تھا تو اس لیے ہندوؤں نے کہا کہ آپ اردو کو ہٹائیں اور ہندی کو لینگویج کریں. تو جب یہ لینگویج والی کنٹروورسی ہوئی تو سید احمد خان تو اردو کے چیمپئن تھے، اس کو تو اردو پسند تھی، وہ اردو میں کام بھی بہت کرتے تھے. تو اس لیے اس کام کی وجہ سے، یہ اردو کے کام کی وجہ سے جو ہے سر سید احمد خان کے ذہن کے اندر وہ آنے شروع ہو گئے، خیالات سر سید کے ڈفرینٹ ہونے شروع ہو گئے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اردو جو تھی وہ صرف مسلمان بولتے تھے یا ہندو بھی بولتے تھے؟ اردو جو تھے وہ ہندو اور مسلمان دونوں بولتے تھے. ہاں، لیکن ایک چیز یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اردو ہے وہ ایلیٹ کی زبان تھی. جو رولرز تھے، جو نواب تھے، جو خان تھے، اور جو شعر و شاعری کرنے والے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سارے اردو بولتے تھے. اردو ایک ایلیٹ کی زبان سمجھی جانے لگی تھی. جو کامن لوگ تھے وہ کامن اپنی زبانیں بولتے تھے، پنجابی بولتے تھے، مراٹھی بولتے تھے، سندھی بولتے تھے، بلوچی، پشتو بولتے تھے، لوکل زبانیں بولتے تھے. لیکن جو ایلیٹ ہوتی تھی وہ اردو بولتی تھی. تو اردو جو تھی وہ ایک ایلیٹ کی زبان قرار پائی. ساتھ ہی ساتھ میں ہندو ریوائولسٹ موومنٹس چلے. ہندو ریوائولسٹ موومنٹ سے کیا مراد؟ جس طرح سے میں نے آپ کو مسلم ریوائولسٹ سمجھایا، اسی طرح سے ہندو میں آریہ سماج، شدھی اور سنگٹن، یہ موومنٹ چلی کہ واپس جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو واپس ہندو بنایا جائے. ہندوؤں نے کہا کہ مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، تو اس لیے جو مسلمان ہوئے ان کو واپس ہندو بنا لیا جائے. تو جس وقت یہ ریوائولسٹ موومنٹس ہندوؤں کی چلی، یہ مسلمانوں کی ریوائولسٹ موومنٹ چلی، تو ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے لگے، ان کے اندر سپریشن کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو گیا. تو اس سپریشن کی وجہ سے، اس دو ڈفرینسز کی وجہ سے سر سید کا جو نظریہ ہے وہ چینج ہونے لگا. تو سر سید نے پھر بعد میں کہا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. تو جو سر سید نے یہ ڈویژن کی، یہ جو ڈیوائڈ کی سر سید نے بیسیکلی مذہب کے اوپر کی، اس نے یہ ڈیوائڈ ریلیجن کے بیس کے اوپر کی کہ ہندوز آر ڈفرینٹ اینڈ مسلمز آر ڈفرینٹ. یس، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیں. So, now coming to the point, سر سید اینڈ پالیٹکس، کہ سر سید کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق تھا، سر سید سیاست کو اور پالیٹکس کو کیسے دیکھتے تھے. اچھا، تھوڑا سا پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کی یہ جو سر سید کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر آپ نے انگریزوں کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو مسلمانوں کی حکومت تھوڑی سی سمجھائی. اس میں یہ تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا، کنگ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ پورا ہندوستان اس کی ملکیت ہوتا تھا. وہاں پر جو بھی نواب اپوائنٹ ہوتا ہے، جو بھی ریپرزنٹیٹیو آتا ہے، جو بھی گورنر آتا ہے، جو بھی ٹائپ آف ملٹری کمانڈر آتا ہے، وہ سب کے سب اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں کنگ کو. وہ کنگ کی پرمیشن سے، اور وہ کنگ کے ود آتھورائزیشن فرام دا کنگ جا کر وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اس کو ہم ایبسولوٹ رول کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں جی کنگ شپ. تو کنگ شپ یہاں پر بیسیکلی ایگزسٹ کرتی تھی ہندوستان کے اندر.
لیکن ایک چیز ڈفرینٹ ہوئی جب انگریز آئے. جب انگریز آئے تو وہ اپنے ساتھ ایک ٹائپ آف ڈیموکریسی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ٹائپ آف ڈیموکریٹک کلچر لے کر آئے. ان کی سیاست مختلف تھی. تو ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے برطانیہ کی سیاست کو سمجھنا ضروری ہے. برطانیہ میں جو حکومت ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ ایک پارلیمنٹ ہوتا تھا. پارلیمنٹ میں 2 ہاؤسز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ہاؤس آف لارڈز اینڈ ہاؤس آف کامنز. جو ہاؤس آف لارڈز ہے وہ ایک پرماننٹ ہاؤس ہے, وہاں پر لارڈز رہتے تھے, وہ اپوائنٹیز ہوتے تھے. جبکہ ہاؤس آف کامنز کے اندر ممبر آف دی ہاؤس آف کامنز الیکشن لڑ کر آتے تھے, اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ اپنا ایک پرائم منسٹر جو تھا وہ الیکٹ کرتے تھے, اور پرائم منسٹر کے الیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر پورے ملک کو چلاتا تھا. اور ساتھ میں کوئین ہوتی تھی, لیکن کوئین کے کوئی اتنے خاص پاورز نہیں تھے نہ ہیں. اچھا, اب تب کنگ تھا, کوئین تو بعد میں آئی ہے. تو تب کنگ جو تھا وہ ہوتا تھا کنگ جارج, اور وہ اس طرح کا سسٹم تھا برٹن کے اندر. اچھا, اب ہندوستان کے اندر جب انگریز آئے تو وہ ان کا پولیٹیکل سسٹم ڈفرینٹ تھا. ان میں الیکشنز ہوتے تھے, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی, ان میں ممبر آف دی پارلیمنٹ ہوتا تھا, ایک ٹائپ آف ڈیموکریسی تھی. جبکہ ہندوستان کے اندر کنگ شپ تھی. تو جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ وہ ڈیموکریسی لے کر آئے. ڈیموکریسی کو اتنی جو ہے اچھی ڈیموکریسی وہ لے کر نہیں آئے کہ انہوں نے آ کر یہاں پر ڈائریکٹ الیکشن کروانا شروع کر دیے, یہاں پر ڈائریکٹ لوگوں کو پاور دے دیے. نہیں, ایسا نہیں تھا. آئے, انہوں نے لیجسلیٹو کاؤنسلز بنائی, جس طرح سے وہاں کی پارلیمنٹس تھی یہاں پہ بھی لیجسلیٹو کاؤنسلز بنائی, اور یہاں کے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر تھوڑا سا کچھ الیکٹ کیا اور بہت سارے لوگوں کو اپوائنٹ کیا. اچھا, تو یہ جب الیکشن والا سسٹم انٹروڈیوس ہوا تو سر سید نے کہا کہ چونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر تو ہندوستان میں تو ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور الیکشنز میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں. تو جب ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو اوبویسلی ہندوز تعداد میں زیادہ ہے, مسلمان کم ہے, تو الیکشنز کون جیتیں گے؟ ہندوز ہی جیتیں گے. تو جب ہندو جیتیں گے تو اوبویسلی ہندو رول قائم ہو جائے گا. تو اس لیے سر سید نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ پہلے پالیٹکس میں حصہ لینے کی بجائے آپ سب سے پہلے پالیٹکس سے دور رہیں. مسلمانوں کو ایڈوائز کیا, اور مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ پالیٹکس چھوڑیں, آپ ایجوکیشن پر توجہ دیں. اچھا, اب جب سر سید نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ آپ پالیٹکس سے دور رہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی آپ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کیا مراد, نہ آپ ووٹ ڈالیں, نہ آپ کوئی سیاسی جماعت بنائیں, نہ آپ لیجسلیٹو کاؤنسلز کے ممبرز بنیں. آپ سیاست سے دور رہیں, سب سے پہلے خود کو ایجوکیٹ کریں. اب اس چیز کے اوپر سر سید کے اس پوائنٹ کے اوپر بعد میں اور اس وقت بھی کافی لوگوں نے تنقید کی اور کرٹیسزم کی کہ آپ مسلمانوں کو سیاست سے کیوں دور کر رہے ہیں. اچھا, سیاست سے مراد کیا ہے؟ سیاست سے مراد یہ ہے کہ آپ جب سیاست کرتے ہیں, آپ انتخابات لڑتے ہیں, آپ اسمبلیوں میں جاتے ہیں, آپ ایگزیکٹو ممبرز بنتے ہیں گورنر جنرل کے, تو آپ کو پاور ملتی ہے, اور جب آپ کو پاور ملتی ہے تو آپ پاور کو یوز کرتے ہیں اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے, اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اپنے علاقے میں اسکول کھولتے ہیں, کالجز کھولتے ہیں, ہسپتال بناتے ہیں, اور روڈز وغیرہ بناتے ہیں, اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو سر سید کی اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ, اور سب سے امپورٹنٹ چیز سیاست کے اندر آپ اپنے حقوق پہچانتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داریاں پہچانتے ہیں. تو سر سید کے اس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیک ہوئی, بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ آپ جو ہیں کیوں مسلمانوں کو سیاست سے علیحدہ کر رہے ہیں. نہ وہ اپنے حقوق پہچانیں گے, نہ وہ اپنی ذمہ داریاں پہچانیں گے, نہ وہ اپنی پاور شیئرنگ کر سکیں گے. تو اس لیے آپ کو انہیں پالیٹکس کے اندر رکھنا چاہیے تھا. لیکن سر سید کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان تیار نہیں تھے پالیٹکس کے لیے. وہ اس لیے تیار نہیں تھے کہ وہ ایجوکیشن میں ویک تھے, وہ اکنامکلی ویک تھے, وہ سوشلی ان کے اندر مسائل فیبریکیشنز ہوئی ہوئی تھیں. تو اس لیے ان کا سیاست میں آنا کوئی اتنا فائدہ مند نہیں تھا. وہ سب سے پہلے تیار ہوں, وہ سب سے پہلے ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں, وہ سب سے پہلے اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں, تو تب جا کر وہ پالیٹکس کا میں حصہ لیں اور وہ پالیٹکس میں شمولیت اختیار کریں. سر سید کا یہ پوائنٹ تھا. اچھا, سر سید کا ایجوکیشن کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟
سر سید کا ایجوکیشن کے بارے میں یہ تھا کہ آپ جو ایسٹرن ایجوکیشن ہے آپ کی، جو مدرسے والی جو اسلامی ایجوکیشن ہے، وہ تو آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو ویسٹرن ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اچھا، ایک چیز انڈرسٹینڈ کرو کہ اس وقت ویسٹرن ایجوکیشن کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. کہ جو کالجز کھلے، جو انگریزوں نے کھولے، جو مسلمانوں جو ہندوستان کے اندر، تو وہاں کے لوکل علماء نے اور وہاں کے لوکل لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ویسٹرن ایجوکیشن کے جو تعلیمی ادارے کھلے ہیں، یہ آپ کو کافر کر دیں گے، یا آپ کو اسلام سے دور کر دیں گے، یا آپ کو جو ہے بگاڑ دیں گے. تو سر سید کہتے تھے کہ آپ ویسٹرن ایجوکیشن سے دور نہ جائیں. آپ ویسٹرن ایجوکیشن سے دور جائیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے سر سید کا جو مین فوکس تھا وہ ایجوکیشن کے اوپر تھا. اس سلسلے میں اس نے اسکولز بھی بنائے. مراد آباد غازی پور اسکول بھی بنائے انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایم او کالج بنایا، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. اسی طرح سے جو تھے وہ پمفلیٹ شائع کیے. اسی طرح سے جو تھا انہوں نے فارن ٹورز کیے برٹن کا. تو یہ سارے ایجوکیشن کے اندر ان کی بہت ساری خدمات ہیں، اور انہوں نے فنڈنگ اس کے لیے اکٹھی کی، اور بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ یہ پوری ایجوکیشنل موومنٹ چلائی. علی گڑھ میں جو تھا وہ بعد میں کالج جو تھا وہ کالج یونیورسٹی میں 1920 میں چینج ہو گیا، سو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گئی. تو یہ جو سر سید کی خدمات ہیں، جو سر سید کی ایفرٹس ہیں ایجوکیشن کے ایجوکیشن کے اندر، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ بیسز ہیں کہ یہاں سے جو علی گڑھ کے اندر سے بعد میں جو ایک کلاس بنتی ہے، ایجوکیشنسٹ کلاس، پولیٹیکل کلاس، یہیں سے ہی پھر لوگ اٹھتے ہیں، اور یہیں سے ہی پھر مسلم لیگ بنتی ہے، اور یہیں سے ہی بعد میں پاکستان کی موومنٹ شروع ہوتی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ پاکستان بن جاتا ہے. سو سر سید اور اس کی جو ایجوکیشنل ایفرٹس ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہے کہ پاکستان کی موومنٹ کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ آلموسٹ سارے کے سارے علی گڑھ سے اور یہیں ایریا سے باہر آئے. لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سر سید اینڈ ریلیجن. اچھا، ریلیجن جس طرح سے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ سر سید نے ریلیجن کو ایز اے ریشنل طریقے سے دیکھنا شروع کیا. سر سید جو تھے وہ جنات کو نہیں مانتے تھے. سر سید معجزات اور اس طرح کی چیزوں کو وہ کہتے تھے کہ جو چیز ریشنل آپ کے ذہن میں لاجیکل سائنٹیفک نہیں آتی، وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو سر سید ریلیجن کے اوپر جو تھے وہ کافی کریٹیکل تھے، اور وہ کافی ریشنل ہوتے تھے کہ آپ قرآن مجید کو اسٹڈی کریں، اگر آپ حدیث کو اسٹڈی کریں، اگر آپ کسی بھی مذہبی چیز کو اسٹڈی کریں، تو اس کو ریشنل اور سائنٹیفک طریقے سے، جب تک اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اس پوائنٹ کے اوپر جو مذہب کو ریشنل طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں، اس پوائنٹ کی وجہ سے سر سید کے اوپر فتویٰ بھی لگے، سر سید کو کافر بھی ڈکلیئر کر دیا گیا، سر سید کو وہ بھی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ صحیح راستے پہ نہیں ہے. تو سر سید اور ریلیجن، دس واز آل اباؤٹ دی سر سید احمد خان اینڈ ہز پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اینڈ ہز پولیٹیکل موٹیوز. آپ نے یہ اپنے اسکول اینڈ کالجز میں سر سید کو پڑھا ہوگا بہت زیادہ، کہ اس نے غازی آباد، مراد آباد اینڈ غازی پور اسکول بنائے، اور یہ کیا اور وہ کیا. سو ہیئر ان دس یونیورسٹی لیول تھوڑا سا کنسیپچول میں نے سر سید کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ سر سید کا مسلم نیشنلزم کے ساتھ ریلیشن کیا تھا، اور بعد میں مسلم نیشنلزم کے بیس کے اوپر پاکستان موومنٹ چلی کیسے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، اور پاکستان بن کیسے گیا. سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈے.